یمن کے حوثی باغیوں نے امریکہ کے بحری جنگی بیڑے پر دوسرے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے کہا کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار USS ہیری ٹرومن طیارہ بردار بحری جہاز پر حملہ کیا ہے اور جنگی جہاز پر متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز اور کرون میزائلز داغے ہیں۔ حوثی گروپ نے کہا کہ یہ حملہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور دشمن کے اس حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا جو دشمن ان کے ملک کے خلاف شروع کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یمن میں حوثی گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے بند کیے جانے تک وہ بھی امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کے یمن پر دوسرے روز بھی حملے جاری ہیں۔ تازہ بمباری میں کینسر کے علاج کی سہولت اور زراعت کے ذخیرے کو تباہ کر دیا گیا۔ یمن کے سرکاری خبر رساں ادارے سبا نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکی افواج نے سادہ شہر میں کینسر کی ایک تنصیب پر متعدد فضائی حملے کیے۔ سادہ کے گورنر محمد عواد نے بتایا کہ کئی حملے میں رہائشی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ حملے دشمن کی الجھن، امریکہ کا بدصورت اور مجرمانہ چہرہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے یمن کے حوثی باغیوں کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف ان کی مزاحمت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یمنی قوم یقینی طور پر فاتح ہے، واحد راستہ مزاحمت ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملوں کا حکم اور ایران کو دھمکی دینے کے بعد کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں ٹرمپ کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی نے دھمکی دی تو وہ مناسب فیصلہ کن اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ یمن پر فضائی حملے بند کرے۔ لاروف نے امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلیفونک رابطہ کیا تھا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔